الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ یا رسول اللہ بولو یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ یا رسول اللہ. کہا یہ جلنے والوں سے مرو گے چل کر مرو گے یوں ہی چل کر درودوں کی بجلیاں تم پر گرانا بھائی پیار سے آواز ہے. درودوں کی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے. اور کہاں چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل سجانا پیار سے آواز آئے مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
بعد از حمد و صلات لائق ست عزت و احترام تکریم خطیب سادات لائق ست عزت و تکریم گرامی القدر جناب محترم سید عظمت حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق تعظیم و تکریم فخر السادات جناب محترم سید وقاص حسین شاہ صاحب لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت کافی دیر سے محفل ذکر مصطفیٰ کو سجا کر بیٹھے ہوئے عزیز القدر گرامی القدر معزز و مکرم سامعین و حاضرین و اراکین انجمن غلامان مصطفیٰ مدینہ ٹاؤن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سب سے قبل تو اتنا ڈسپلن اور اتنا منظم اور اتنا اہتمام جو سرکار کے ذکر کے لیے کیا گیا، اس پر میں انجمن کے تمام دوستوں کو بالعموم اور سالار قافلہ سید عظمت حسین شاہ صاحب کو بالخصوص ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق اور جذبے کو اور بھی ترقیاں نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل کا عنوان ہے یا رسول اللہ کانفرنس۔ بہت سارے دوست سوچتے رہتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کیا نام کیا ہوا، یہ کیا نام ہوا یا رسول اللہ کانفرنس۔ حضرات، بظاہر تو یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک جملہ ہے، لیکن ان تین لفظوں کے پیچھے پورا عنوان محبت چھپا ہوا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ ان تین لفظوں کے پیچھے پورا عقیدہ اہل سنت موجود ہے۔ یا رسول اللہ یہ ندائے محبت، یہ پکار ہے۔ غلام بھی اپنے مولا کو پکار ہے، ایک پریشان حال کی غموں کا مداوع کرنے والے کو پکار ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا جو آج کے عنوان کے عین مطابق ہے۔ ہم جو یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو یہ ہم خود بخود ہمیں یہ طریقہ نہیں آیا، ہمیں اپنے یار کو پکارنے کا طریقہ رب نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ سنو، نبی کی پکار، کیا کہا؟ نبی کی پکار آپس میں ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اگر مانا کرو تو مانا یہ بنے گا نبی کو اس طرح مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں اس آیت کے، میں اگر وقت ہوا تو ادھر جاؤں گا، لیکن ابھی صرف اتنا، نبی کو اس طرح بولو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر، اپنے جیسا سمجھ کر۔ یار توجہ سے
جس طرح ایک دوسرے کو نام دے کر اپنے جیسا سمجھ کر پکارتے ہو. کسی کا نام عبد الرشید ہے تو اوے رشید، اگر حبیب ہے تو اوے حبیب، اوے فلاں اوے فلاں. یاد رکھو میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو، اس لیے کہ ہر وہ انداز جس میں نبی کی برابری کا تصور آئے مجھ رب کو گوارا نہیں ہے. نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. جس طرح باپ بیٹے کو پکارتا ہے ویسے بھی نہیں. جس طرح بیٹا باپ کو پکارتا ہے ویسے بھی نہیں. جس طرح بھائی بولو یا ویسے بھی نہیں. جس طرح دوست کو پکارتا ہے ویسے بھی نہیں. اچھا مسئلہ تو یہ ہے کہ چلو میرا کوئی بھائی نہیں تو میں اس کو بھائی کی طرح نہیں پکار سکتا. اے اللہ، کیا ہم جو ادھر مدینہ ٹاؤن میں بیٹھے ہیں ہم نہیں پکار سکتے بھائی کی طرح؟ یا کوئی بھی فرمایا ہے سگے کے کیا بیٹا علی رشتے میں میرے یار کا بھائی لگتا ہے، میرے رسول کا بھائی لگتا ہے. لیکن اگر علی بھی پکارے گا تو بھائی جان کہہ کے نہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا. وہ بھی نہیں پکار سکتا، اس کے لیے اجازت نہیں. تو مجھے ایک جملہ کہنا ہے دوستو، اگر علی میرے نبی کو بھائی نہیں کہہ سکتا، صدیق میرے نبی کو بھائی نہیں کہہ سکتا، تو 14 صدی کا ملا میرے رسول کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ کتنا گندا عقیدہ ہے. اور ایسے عقیدے کو یہ ساتھ والا نالا کون سا ہے؟ نالا قرآن کی اس گندے گٹر میں جا کے نہ ڈال دے کہ جو عقیدہ یہ سکھاتا ہے کہ بس نبی کا عادت بڑے بھائی جتنا کرو. اب ایک چلو بڑے بھائی جتنا نہیں، بڑے بھائی کو تو اگر کوئی تھپڑ مار دے کچھ کافر نہیں ہوتا. اور میرے رسول کا مقام تو یہ ہے اگر اونچی آواز ہو گئی عمر بھر کا سرمایہ ضائع ہو جاتا. میرا رب فرماتا ہے میرے یار کو اس طرح نہ پکارو جس طرح دوست. اچھا چلو جی، ہم تو نبی سمجھ کے نبی کہہ کے پکارے گے. یا اللہ، اگر کوئی نبی کا دوست ہو، ابے صدیق کو ویسے صدیق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہے اور صدیق بھی ہے. میرے مصطفیٰ کا جگری یار. اور میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور میں نے پیارے ابو بکر کو اپنا خلیل بنایا. اللہ کا خلیل ابراہیم، پیار اللہ کا خلیل میرا خلیل ابو بکر. اونچا بولو یار، ہم تو صحابہ کو بھی ماننے والے اور آل محمد سے بھی پیار کرنے والے ہیں، تو ذرا جھوم جھوم کے کہو اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ، نبی کا خلیل. اور علماء موجود ہیں خلیل کہتے ہیں جگری یار کو. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جگری یار کو. تو اے میری اللہ تیری طرف سے حکم گئے اس طرح نہ پکارو میرے رسول کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے یار یار کو پکارے. بے تکلفی میں آ کر اوے میرے یار کہہ دے، اوے میرے جگری کہہ دے. اس
اس طرح نہ پکارو اے اللہ جو میرے نبی کا جگری یار صدیق ہے کیا وہ بھی نہیں پکار سکتا؟ فرمایا نا نا وہ بھی میرے نبی کو اوے کہہ کے نہیں پکار سکتا بلکہ وہ بھی جب پکارے گا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا۔ وہ بھی جب پکارے گا تو بولیے وہ بھی جب پکارے گا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا۔ اچھا جی چلیں ہم کہتے ہیں اللہ ہم کیسے پکارے کیسے پکارے ذرا غور کرے ہو۔ اچھا ٹائم زیادہ ہے نا کوئی اور کم تو زیادہ نہیں ہے۔ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تو یا اللہ کیسے پکارے کیسے پکارے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اگر میں تفسیروں کے نام لوں تفسیر مدارک تفسیر جلالین سبحان اللہ کی زیادہ لگتی ہے، تفسیر کبیر تفسیر رائے تفسیر امام سیوطی درر منصور تفسیر امام آلوسی روح المعانی آگے اگر بڑھیں تفسیر مظہری تفسیر جمل تفسیر ساوی یار بولتے جاؤ نا درجنوں کتب حدیث کے اندر دیکھئے اور اسی طرح درجنوں کتب اپنا تفاسیر کے اندر دیکھئے سب نے لکھا کہ اگر تم نے پکارنا ہے تو کیسے پکارو؟ قولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور جب تم نے نبی کو پکارنا ہو تو کہہ کر پکارنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نانا پیار سے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا میرا رب تو کہتا ہے جب میرے نبی کو پکارو تو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ اگر پکارو تو یوں پکارو یا رسول اللہ پیار سے یا اور ایک نئی ٹیم آئی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پرا سمجھ کے نہ پکارو، اللہ کہہ رہا ہے بھائی سمجھ کے نہ پکارو، اللہ کہہ رہا ہے اپنے جیسا سمجھ کے نہ پکارو، مولوی آ کے سروئی نہ پکارو۔ نہیں سمجھے کسی غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ ابے چلو تو کیا میرے رسول کی پکار سے بھی منع کرتا ہے؟ پیار سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اگر تیرے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوڑا لگ جائے نا ماں کو پکارتا ہے، پیار سے یار پیار سے یار ماں کو پکارتا ہے۔ اگر کسی سے تیرا پیار ہو جائے تیرا عشق ہو جائے تو دور چاہے 100,000 میل دور ہو اپنے محبوب کو اوے میرے یار کر کے پکارتا ہے۔ تو جو دلوں کا قبلہ ہے، جو ایمان کا قبلہ ہے، جو کائنات عالم کی جان ہے، جو ہمارا ایمان ہے، تو اس کی پکار سے منع کرتا ہے۔ حالانکہ شرق میں بھی میرا رسول ہے، غرب میں بھی میرا رسول ہے، دل میں بھی میرا رسول ہے، خیال میں بھی میرا رسول ہے، تصور میں بھی میرا رسول ہے، وجدان میں بھی میرا رسول ہے، عرفان میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کو پکارے تو جائز، دوست کو پکارے جائز، لیکن نبی کو پکارے نہیں پکارنا چاہیے۔ ہم نے یا رسول اللہ کانفرنس
ہم نے عنوان رکھا، ہم نے بتایا یہ 2 نمبر نے جڑے منع کردے نے، پکارنا چاہیے، پکارنا چاہیے۔ ایک سیکنڈ میں ذرا ایک بات کرنے لگا ہوں۔ تنویر صاحب آپ میری تقریر کھڑے ہو کے نہ سنیے، بیٹھ کے نہ سنیے، نہیں بیٹھ کے تے جی میں 3-4 بار ہو رہا ہوں، کھلو کے نہیں سننی، بیٹھ کے نہیں سننی، کھلو کے نہیں سننی، دسو باہر نس جائے گا نہیں، کیونکہ اپنا بندہ ہے نا، میں کسی ہو رہی ہے کرنا تو آقا ساڑھ مجھے بے عزت کر دے رہے ہیں، انہوں اپنا بندہ ہے۔ تو میں نے بتاؤ ان کو، میں کہوں کہ تنویر صاحب کھلو کے نہیں سننی تقریر، اے جانا منہ پرا کرے ماں کرے شراب ڈکے میری تقریر نہیں سننی۔ تو سنجو ایک جیڑا عام جو بندے ہیں نا دیاتی عام، او آکسی تنویر صاحب نہیں سمجھے نہیں، انہوں تانوں تقریر تو نہیں دکیا، انہوں نے آپ کو تقریر سے منع نہیں کیا، انہوں نے تو آپ کو کھڑے ہو کے سننے سے منع کیا ہے۔ مطلب یہ تھا سنو صحیح، کھڑے ہو کے نہ سنو۔ اسی طرح اگر کوئی کھڑا ہو کر ادھر کھڑے ہو کر پانی پی رہا، میں کو یار کھلو کے نہ پی، تو وہ بیٹھ کے پینا شروع کر دے گا۔ اب اس کو کوئی کہے تجھے منع کیے تو وہ کہے گا مجھے پینے سے منع نہیں کیا، مجھے تو کھڑا ہو کے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا، آپس میں ایک دوسرے کی طرح پکارنے سے منع کیا ہے۔ تو اب جو یہ کہے کہ نبی کو بالکل نہ پکارو تو اس سے بڑا جاہل اور بدھو کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کے اصحاب نے تمہارے میرے نبی کو قریب سے بھی پکارا، دور سے بھی پکارا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا جائے، قریب سے بھی پکارا، اونچا بولو۔ اس کا ایک معنی اور بنتا ہے، نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا مت سمجھو۔ ایک تو یہ نا کہ نبی کو اس طرح مت پکارو جیسے، یہی بات ہے کہ رسول کے ہر صحابی نے میرے نبی کو جب جب پکارا تو اونچا بولو سارے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ ہم نے اشتہار میں لکھا یا رسول اللہ کانفرنس، ایک سیکنڈ، شاہ جی آپ نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ ابو جہل بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا رہے نا۔ اور سادھیو گل سمجھے، اچھا گل سمجھ، ابو جہل ابو لہب انہوں نے جب بھی میرے نبی کو پکارا اوے محمد، اوے بدھو کیسے پکار رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہے ہم جیسے، توجہ رکھنے توجہ رکھنے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جب میرے رسول کو بلاتے تھے اوے محمد، اور جب ابو بکر اینڈ کمپنی بلاتی تو وہ کیا کہتے ہیں، اونچا بولو اونچا بولو، وہ کیا کہتے ہیں، پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ ہم نے اشتہار لکھ کے بتا دیا یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ابو بکر اینڈ کمپنی کی ہو رہی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی القدر ہم اہل سنت کی مساجد کے مین گیٹ دروازے پر یا رسول اللہ لکھ دیا جاتا ہے، ہماری محافل کے اندر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، ہماری گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ دیا جاتا ہے یا رسول اللہ۔ آپ غلامان محمد، انجمن غلامان مصطفیٰ، آپ نے جب اپنے پیجز پہ لکھا تو یا رسول اللہ، یار ہے جڑا کپا پاسے کو پونٹلا بیٹھا
اونج کھبے بدنا دے تسی زیادہ ہی ہو رہے خدا دا حضرت گج کے طرف بڑھ ان کے بیٹے پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے سنیوں کی. تو آج کے بعد یہ پکا ذہن بنا لو، جہاں یا رسول اللہ لکھا نظر آئے یا رسول اللہ بولتا سنو، سمجھ جاؤ کہ یہ جو محفل اور مجلس ہے، یہ جو مسجد اور یہ جو گھر ہے، یہ مقام اور یہ جو جگہ ہے، یہ ابو بکر سے پیار کرنے والوں کی ہے، ابو جہل سے پیار کرنے والوں کی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مجھے بتاؤ ابو بکر اور ابو جہل کا جھگڑا کیا؟ جناب مولا ابو بکر اور ابو جہل کا جھگڑا کیا تھا؟ آپس میں کوئی مکان کا تنازع تو نہیں تھا نا بھائی، کوئی جگہ پلاٹ کا تنازع تو نہیں تھا نا، کوئی رشتے کا تنازع تو نہیں تھا نا. تنازع تھا تو کیا تھا؟ ابو بکر کہتا تھا یا رسول اللہ، بھائی میرے مولا ابو بکر کہتے تھے یا رسول اللہ، ابو جہل کہتا تھا تو نہ کہ یا رسول اللہ. رب کی عزت کی قسم، وہاں سے دو جماعتیں بن گئی، وہاں سے دو جماعتیں بن گئیں. ایک وہ جن کی پہچان ہی یا رسول اللہ ہے، اور ایک وہ کہ جو چڑھتے یا رسول اللہ سے. تو ہم نے ہر جگہ پر یا رسول اللہ کی صدا کو اپنے نام کے ساتھ لگا کے رکھ دیا. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے یہ ایک نمبر لوگ نہیں، یہ دو نمبر لوگ نہیں، یہ ایک نمبر ہے. بولو یہ دو نمبر لوگ نہیں ہیں، یہ ایک نمبر ہے. تو آج آپ خوش ہو کے اٹھنا ہے کہ اسی کیڑی پارٹی ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ابو بکر، عمر، عثمان، حسن. تو 12 پورے نہ کر چھٹا. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے یہ جو 12 امام ہیں یہ شیعوں کے امام، اور بندے دے پترا ہے جے اے شیعہ تے پھر سنی جمع ہی کوئی نہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جابر صادق، موسیٰ کاظم، سبحان اللہ. امام علی رضا، امام علی تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی. پتا چلا یا رسول اللہ کے والے 4 یاروں والے ہیں، 5 تن والے ہیں، 12 اماموں والے ہیں. اور یا رسول اللہ سے روکنے والے کون؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عبداللہ بن ابی، یزید. نہیں سمجھ آئی؟ ایسا اپنے اشتہار پہ لکھ چڑیا یا رسول اللہ، پتہ چلے یزیدیاں والا کام نہیں ہے، حسینیاں والا کام ہے. یہ یزیدیوں والا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ حسین. تو صاحب ہمارا نبی ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. تو یہ جو یا رسول اللہ ہے یہ صدا صدائے محبت ہے، یہ ندا ندائے محبت ہے. ہم یا رسول اللہ کی صدا لگا کر بتانا چاہتے ہیں کہ نبی ہم سے پیار کرتا ہے، ہم نبی سے پیار کرتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نعرہ یا رسول اللہ، بولو بولو یہ نعرہ یا رسول اللہ.
یاد میں پل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے قریب سے بھی دور سے بھی جب بھی مصطفیٰ کی ذات کو پکارو تو مدینے کے سلطان کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ایک پیارے صحابی ہیں، کافروں نے آپ کو گرفتار کیا، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کیا نام بتایا؟ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں نے آپ کو گرفتار کیا، آپ جنگ میں پکڑے گئے، بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کو کہا گیا کہ تم محمد کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں اتنا دیں گے۔ بڑے سونے ساتھی تھے یہ، سارے ہی صحابہ سونے ہوتے ہیں یہاں، اور یہ حسن اور یہ کمال رنگوں میں نہیں رکھا ہوا ہے۔ بندہ گورا چٹا ہوئے تے او سونا نہیں ہوندا، جی او سونا تو پھر بش کے گمائے ہوئے ہیں، پھر تے کلنٹن بڑا سونا ہے۔ سونا وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں میرے محمد کا پیار آ جائے، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی ذات کا پیار آ جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ تو جیڑا حضور کے عشق اور پیار سے جس کا سینہ خالی ہے، اچھا بول مردار کو جا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا، آپ کو بڑی کوشش کی گئی کہ آپ حضور سے تعلق اور ناطہ توڑ دیں، لیکن یاد رکھو کہ عشق کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ تو کہہ دے کہ میں محمد کو چھوڑتا ہوں، قرآن کی تو واضح آیت موجود ہے کہ اگر جان جا رہی ہو تو اگر کوئی آپ کو جان لینے کے اس حوالے سے آپ سے اگر کوئی شخص کفر کا کلمہ کہلواتا ہے تو اندر سے مت کہو، اوپر سے کہہ دو۔ صحابی رسول اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں محمد کو چھوڑتا ہوں، لیکن آپ نے گویا سوچا ابے یہ جان کب تک رہے گی، لیکن ہمیں میدان عشق میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ کہہ دے میں محمد کو چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک جان ہے نا، اگر 1,00,000 جان بھی ہو محمد عربی کی ذات پر، نام پر، محبت میں، ان کے عشق میں ایک ایک کر کے قربان کر۔ سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی اللہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے رسول سے رشتہ ناتا توڑنے کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، ان کے بڑے بڑوں نے، سرداروں نے آپس میں یہ مشورہ کیا چلو خبیب کو سولی چڑھا دیتے گئے، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو تختے دار پہ لٹکا دو۔ حضرت خبیب کا تختے دار پہ لٹکانے کے لیے وہ لے کے گئے تو حضرت خبیب سے کہا بول کوئی تیری تمنا ہے، کوئی تیری آخری تمنا، تیری کوئی چاہت، تیری کوئی خواہش جو پوری کی جائے۔ حضرت خبیب نے فرمایا اگر میری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تو میری ایک تمنا ہے۔ بولا کیا؟ توجہ رکھنا ہے سب لوگوں نے۔ اے خبیب بول تیری تمنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ارے میری تمنا یہ ہے میرا منہ مدینے کی طرف کر دو۔ سبحان اللہ۔
سے پہلے آخری مرتبہ اپنے نبی پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں آخری مرتبہ اپنے سرکار کی خدمت میں درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ کافر ہنسے، یار بڑی عام بات، کافر ہنسے بتے کہ لگے ابے تیرا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ نبی مدینے میں، تو ادھر ہے، تو ادھر بے شک چیختا رہنا، نبی کو کیا پتا تھا تو پکار رہا ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا منہ نہ بھی کروں تو بھی پتا ہے، پر عشق کچھ ادائیں طلب کرتا ہے نا، عشق پیار کچھ ادائیں مانگتا ہے۔ منہ میرا مدینے کی طرف کر دو، اور جو کوئی تمہارا ہوگا جس کو پتہ نہیں چلتا ہوگا، اور جس لجبال سے میں نے لگائی ہے نا وہ سنتا بھی ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو پتہ لگ گیا ہے دورو درود و سلام پڑھنے تو ڈکنا کوئی نواں کام نہیں ہے۔ بولو چپ کر کے، خدا دے بندے جے کوئی گل سمجھ آئی ہے تو پھر ذرا بول۔ دور سے درود و سلام پڑھنا، اس سے منع کرنا کوئی آج کل کی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ کمپنیاں تو دونوں پرانی چلی آ رہی ہیں، صدیق والی بھی اور ابو جہل والی بھی، ابو بکر والی بھی اور ابو لہب والی بھی۔ ان کا کام ہے منع کرنا، اور ان کا کام ہے تختہ دار پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چلو یار، ہنسے آپس میں، چلو یار آخری ٹائم ہے، منہ کرو آئے۔ وہ گل سنو، ایڈے بڑے کافر سن، ایڈے بڑے بےمان سن، وہ اتنے بڑے خبیث، انہاں تاویں آکے چلو۔ میں آج کل دی من کمپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ جڑے پڑھن والے نہ صرف یہ کہ ان کے گلے کاٹتے ہیں بلکہ ان کی لاشوں کو بھی نکال کر چوکوں میں لٹکاتے ہیں۔ یہ تے انہاں کو ود نہیں گئے۔ آئے ہائے، تو میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے لجپال آقا ہے نا۔ کیسے لجپال؟ بھئی میرے آقا کیسے ہیں؟ لجپال، لجپالی کرتے ہیں۔ تو سرکار کے غلام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے حضرت خبیب نے کیا کیا؟ آواز لگائی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ادھر میرے کریم نبی مدینہ منورہ میں اپنے غلاموں کی معیت میں بیٹھے ہوئے، میری آقا نے ادھر سے جواب دیا، وعلیک السلام یا خبیب، یا خبیب، یا خبیب، اے خبیب تجھ پر بھی سلام ہو۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کی، او پیاری زلفوں والی، آؤ ہماری لجپالا، خبیب تو کافروں کی قید میں گئے، سرکار خبیب کدھر گئے؟ اس کا جواب آپ نے کیوں دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، او ہے تو کافروں کی قید میں،
اس نے آخری گھڑی مجھ پر سلام پڑھنے کے لیے اس نے اجازت مانگی تھی کافروں سے، اس نے ادھر سے مجھ پر سلام پڑھائے، میں نے اس کی آواز کو سن کر اس کا جواب دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب میری منتبہ نے مدینے سے جواب دیا، کئی سو میل دور ہے خبیب، تختہ دار پر کھڑے ہیں، میرا نبی مدینے میں یا خبیب کہہ رہا ہے۔ میرا نبی مدینے سے یا خبیب کہہ رہا ہے۔ تو حضرات ذرا غور کرو، اور اگر نبی غلام کو یا کہہ سکتا ہے تو غلام نبی کو یا نہیں کہہ سکتا۔ اور صحابی رسول نے آخری لمحے میرے رسول کو یا کہہ کر پکار کر تیرے میرے لیے رستہ صاف کر دیا کہ جو ابو بکر کی جماعت والا گئے وہ کسی فتوے سے نہیں ڈرتا، وہ کسی ہنسنے سے نہیں ڈرتا، وہ کسی تمسخر سے نہیں ڈرتا، وہ تختہ دار پہ کھڑے ہو کر بھی یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ، بولو یہ نعرہ یا رسول اللہ، لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ، لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ کانفرنس۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے، اونچا بولو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک معنی، اور اس کا ایک معنی اور ہے، لا تجعلوا دعا مصدر ہے، کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ اب دوسرا معنی بنے گا نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو، پیار سے۔ رات کا معنی دوسرا کیا تھا، نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا مت سمجھو۔ کیا مطلب ہے؟ تم کسی کو پکارو، سبحان اللہ کی آواز آ جائے، تم کسی کو پکارو، وہ سویا ہوا ہو، میں ادھر سے پکاروں اوئے بلانا، اور میرا حبیب اگر پتھر کو پکارے بلائے تو پتھر بھی دوڑتا ہوا قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور میرے رسول کے پکار کے لیے زبان کی پکار ضروری نہیں، میرے نبی کے اشارے میں اتنی پاور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم حدیث شریف ہے، میرے آقا، میرے کریم نبی، میرا کب بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا سرکار کلمہ پڑھ لوں گا، یہ جو کھجور گئی نا خوشا، اس کو بلائیے یہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ ایک وہ دوسری روایت اور ایک یہ ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے آ کر صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، کچھ چاہیے۔ میرے کریم آقا بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے کھجور کے خوشے کو، میرے آقا نے کھجور کے خوشے کو بلایا، تو کھجور کا خوشہ، خوشہ سمجھ اور گچھا،
کچھا خود بخود کٹا کٹے ہوتے لمبا سارا بوٹا ہوئے ہوتے کوئی شید ترتے تھے کیوں دے شڑپ لیکن نہیں میرے سرکار نے بلایا نا خوشے کو تو خوشہ کٹا تینیوں سے کھسکا پھر نیچے آواز سے نیچے نہیں آیا صحابہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم اس طرح نیچے اترا جس طرح انسان ٹینیاں پکڑ پکڑ کے نیچے اترتا اس طرح اتر کھجور کا خوشہ اس طرح نیچے اترا حضور کے قدموں میں کھاؤ آئے آئے دیکھنے او یار رسول کی بات کو چھوڑو میرے نبی کا پیارا نواسا حضرت امام باقر حضرت امام باقر علیہ السلام اور یاد رکھو علیہ السلام کی دعا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتیاں نازل ہوں جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم تیرے تے سلام ہوئے تو علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلام ہو یہ دعا ہے اور یہ کسی انسان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت امام احمد رضا علیہ السلام آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ السلام اس کا مطلب کہ ان پر سلامتی ہوئی لیکن ایک قوم ایسی ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے وہ نہ علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں وہ نہ امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں نہ وہ امام حسن علیہ السلام کہہ سکتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہن تہاڈے جو کوئی بندہ کھلوے آ کے مولوی صاحب کو گل تے نہ تسی آکھو تے او نہ اس لیے ہمارے کہنے کے پیچھے عقیدہ اور ہے ان کے کہنے کے پیچھے عقیدہ اور ہے وہ آل محمد کو علیہ السلام نبیوں سے افضل سمجھ کے کہتے ہیں ہم آل محمد کو نبیوں کا غلام کہتے ہیں اس لیے ہمارا عقیدہ صحیح ہے اس لیے ہم کہہ سکتے گج کے بولو ہم کہہ سکتے ہیں تو خیر حضرت امام باقر آپ ایک میں جا رہے ہیں کوفے کے قریب پہنچے آ رہے تھے حج کے لیے رستے میں سوری بس جو اپنا کوفہ میں نے کہہ دیا آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو مکے کے قریب ایک نخلستان کھجوروں کے درخت تھے وہاں سے آپ گزرے سردیوں کا موسم آپ کے غلام قریب آیا کر کہنے لگا نبی کے بیٹے آئے 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 یار ذرا سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے آ کر کہنے لگا نبی کے بیٹے میں آپ کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جا جا بس تو اللہ رسول کی بات کر عرض کرنے لگا نانا امام باقر میں نے آپ کا کمال دیکھنا ہے حضور جی کرتا ہے کہ تازہ کھجوریں کھا لی جائیں اور تسی دسمبر میں چلو ملتان تک امیں بوٹے تے رکھ لو کہ آخو جی دل کر دے ام کھاواں تو کوئی بڑے تو بڑے وزیر اعظم کیوں نہ ہو اس اما نالو تلے اور بوٹے نالو تلے ام نہیں لا سکتا اس نے کہنے کہ حضرت معذرت کے ساتھ یہ موسم نہیں معذرت کے ساتھ یہ موسم نہیں ہے گرمیوں میں تشریف لانا تازہ تازہ آم اتار کر کھلائیں کوئی آدمی گرمیوں کے موسم میں جون جولائی کے مہینے میں جا کر مالٹے کے درخت کے نیچے کھڑا کر کے تازہ تازہ کھانے پکے ہوئے تو یہی کہنے خدا کے بندے موسم دے تو غلام ہے میرے مصطفیٰ کی آل کا کھڑا ہو کر کہتے ہیں سرکار میں نے کھانی ہے کھجوریں اور وہ بھی کٹی ہوئی نہیں تازہ آپ نے فرمایا جا 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 نہیں اس نے تنگ کیا ہوتا ہے نا کوئی پیارے بھی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے نا اس درخت کو جا کر کے زہرا کا بیٹا تجھ سے کھجوریں مانگ رہا ہے زہرا کا بیٹا
میں نے کیا بولا؟ بولو سارے. یہ آل محمد کا ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل میں آپ کے دل میں پیار آ جائے. ہماری محفلوں میں صحابہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے صحابہ کا پیار، آل محمد کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ آل محمد کا پیار آ جائے. چونکہ کچھ لوگوں کا عجیب سا ان کا پیمانہ کبھی ادھر دھڑک جاتا ہے کبھی ادھر دھڑک جاتا ہے. صحابہ کا نام لو تو آل محمد کا نام شیعہ او خدا کا بندہ. شیعہ آل محمد کے پیار سے نہیں ہوتا بندہ، شیعہ صحابہ کی گستاخی سے ہوتا ہے. شیعہ صحابہ کی اور سنی نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے. اور جب ہم عام زیارت جا رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو اگر دو چار جھنڈے نظر آئے السلام علیکم اگر کسی اللہ کے ولی کی قبر پر چادر پڑی ہو چادر کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیتا ہے تو کسی نے اگر سنی کے عقیدے کا معیار محبت کو پہچاننا ہو تو وہ اس کے انداز کو دیکھے. اگر یہ ولی سے اتنا پیار کرتا ہے تو رسول کے صحابی سے کتنا پیار کرتا ہو.